اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. ہمارے معاشرے میں جس جہاں ہم رہتے ہیں، ہندوستان پاکستان کا جو معاشرہ وہ ایسا معاشرہ ہے، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو کہ رواج کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اس کا کوئی فائدہ ہو یا فائدہ نہ ہو، نقصان ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. بات سب رواج کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. سمجھے؟ رواج یہاں کسی چیز کا اچھائی کا کوئی ایسا رواج نہیں ہے کہ جس سے کوئی دنیا آخرت میں کوئی فائدہ ہو. مثلاً ہم جب بھی آتے ہیں تو جب یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم بار بار ہر نماز میں، اگر کسی نماز میں سورہ حمد نہ پڑھی جائے اور ہر سورہ حمد میں یہ ضرور موجود ہے تو ہم تیری عبادت کا تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو کیا پوری زندگی عبادت کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پروردگار کی طرف سے مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کبھی ہم نے نہیں غور کیا اپنے عمل کے اوپر. اگر مدد ہو رہی ہوتی مسلسل، بھائی ہمیں مسلسل پیسے بھیج رہا ہوتا تو ہم کافی پیسے والے ہو جاتے. یا اورنگی ٹاؤن میں ہی تھوڑی رہتے، پوری زندگی رہتے ہو تو مسلسل پیسے بھیج رہا ہے تو وہاں پیسہ ہوتا تو مسلسل اللہ تعالیٰ اگر ہماری مدد کر رہا ہوتا تو ہمارے اعمال، ہمارے افکار، ہماری سب چیز تو بلند ہو جاتی نا. لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آتا. جیسی مجلسیں ہوتی اسی طرح کی مجلسیں ہوتی، جیسے لوگ چلتے پھرتے ہیں، لوگوں کی شادی بیاہ جیسی ہوتی ویسی ہی شادی بیاہ ہوتی ہے. ہر رسم و رواج، یہاں تک کہ فکر بھی ویسی ہی ہو گئی. فکر ایسی اس لیے ہو گئی کہ کہا جاتا ہے کہ رمضانوں میں ابھی ماہ سیام گزر کے گیا ہے، رمضانوں میں قرآن پڑھیے. کہ ہاں قرآن پڑھا ہے تو قرآن معنی مطالب کے ساتھ پڑھا ہے کہ کسی نے نہیں پڑھا. اگر کسی نے تھوڑا بہت پڑھا تو بس پڑھا ہے. اگر کہا جائے کہ کوئی چیز تو بتائیے قرآن سے، یہاں تک کہ چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں گے قرآن سے کچھ بتائیں گے، ایک لائن نہیں بتائیں گے. چلیے پہلے ہم کچھ وہ چیز بتاتے ہیں جو خود انہوں نے تقاضا کیا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر بولیں گے جتنا بھی وقت لگ جائے. لیکن تھوڑا سا بدلیے. ایک آدمی ہی اپنے آپ کو بدل لے، دو آدمی ہی اپنے آپ کو بدل لیں، لیکن کوشش کیجیے کہ اپنے آپ کو بدلیے. اس پوائنٹ آف ویو سے بدلیے کہ ہمیں اللہ اور رسول کے مطابق بدلنا اپنے آپ کو. ہمیں دنیا کے لحاظ سے بدلنے سے کچھ نہیں فائدہ ہوگا. دنیا کے لحاظ سے بدلنے کے لیے تو بہت سارے آپ کو برے کام ہیں جو کرنے پڑیں گے جو دنیا کے لحاظ سے بدلیں گے. لفظ کے اشتہار میں آپ کو بھیج دیا جائے تو کیا ہوا؟ بدل کے دنیا کے لحاظ سے ہو تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وجہ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ آخرت پہ، جیسے کہ قرآن کہیں کہتا ہے یہود نصارہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو سر دست آخرت پہ کوئی یقین نہیں. آخرت پہ یقین بہت بلند ترین چیز ہے. سورہ مدثر کی ایک آیت آپ لوگوں کو برابر ہم پیش کیا کرتے ہیں، برابر بتاتے ہیں. لیکن سوال یہ مطلب برابر بتانے سے بھی ہوتا بھی کیا ہے؟ کسی چیز کو نوٹ بھی تو کیا جائے. ہاں بھاری بھرکم کوئی آدمی کوئی بات بتائے تو سمجھ میں آتی ہے. اگر ہلکا پھلکا کوئی آدمی بات بتا دے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ حوالہ بھی دیا جائے. سورہ مدثر میں بتایا نہیں کہ 4 چیزیں جب جنتیوں نے جہنمیوں سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کے آئی تو انہوں نے 4 چیزیں بتائی. بار بار یہ والی چیز ہم نے دہرائی ہے یہاں پہ. اگر ہم کسی پوچھ لیں کہ کیا 4 چیزیں بتائیں تو ایسا سناٹا ہوگا جیسے کہ رات کے 3 بجے ہوئے ہیں، جھینگر کی بولنے کی آواز آئے گی بس. تو پہلی چیز تو بتاتے ہیں کہ مسلمین میں سے نہ تھے. جنتی دوزخیوں سے پوچھے یہ وہ والے دوزخی ہیں کہ جن کو جنتیوں کو، جن کے اپنے خیال میں انہیں جنت میں ہونا چاہیے تھا، ان سے پوچھ رہے ہیں سوال. ان سے سوال نہیں پوچھ رہے ہیں جو کافر تھے. ہماری طرف متوجہ ہوئیے، دیکھیے، سنیے، سمجھیے. سارا مسئلہ آج سمجھنے کا ہے ہمیشہ کے لیے. جب سمجھی میں کوئی بات نہیں آ رہی تو لیکچر تو نہ جانے کب سے دیا جا رہا. تو کہا جا رہا کہ وہ جنتی دوزخیوں میں کس سے پوچھیں گے؟ کیا کسی ہندو سے پوچھیں گے؟ کہ آپ پوچھیں گے کہ آپ جناب جو ہے یہاں پہ مودی صاحب آپ یہاں پہ جہنم میں کیا کر رہے ہیں؟ تو مودی سے تو نہیں پوچھیں گے نا. کوئی مسلمان ہوگا اسی سے پوچھیں گے
تو وہ کہے گا کہ ہم مسلین، کون سی نماز پڑھ رہے تھے جو تم یہاں کے کہہ رہے ہو مسلین میں سے نہ تھے؟ ہم غریب و مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کتنا تو رواج ہے، رواجن بھی کتنی ساری چیز ہمارے یہاں بتائی گئی کھانا کھلانے کی، بہانے سے ہم غریب و مسکین کا خیال نہیں کرتے تھے۔ ہم زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اب بتائیے، ہم زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اتنی بری چیز ہے زمانے کی روش کہ جو جنتی ہونا چاہیے وہ دوزخ میں چلا گیا زمانے کی روش کی وجہ سے۔ تو ہم زمانے کی روش کے ساتھ چلیں گے؟ تو زمانے کی روش ہمیں اتنی اٹریکٹ کر رہی ہے کہ محمد کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ہمیں اپنی طرف بلانا ہمیں اٹریکٹ نہیں کر رہا۔ ہمیں کیا چیز اٹریکٹ کر رہی؟ زمانے کی روش ہمیں اٹریکٹ کر رہی۔ تو یہ ہیں محمد کے ماننے والے۔ زبانی طور پہ کچھ بھی کہتی رہی ہے یہ دنیا، تو زبانی طور پہ دین کے معاملے میں صرف زبانی طور پہ گفتگو ہوتی ہے، باقی چیزوں کے معاملے میں خالی زبانی گفتگو پہ کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی رشتہ دار کی ہمیں زبانی کوئی بات کیجیے تو ہم بڑی خوشی سے، آپ کے بچی کی شادی میں بہت ہم لوگ بہت خوشی آئیں۔ جب آپ چلی جائے گی تو ہزاروں سلواتیں آپ کو سنائیں، یہ خوشی آئی تھی، ایک ٹکڑا مٹھائی کی تو لائی نہیں، کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ تو بھائی زبانی طور پر صرف دین کے بارے میں زبانی گفتگو ہوتی، کرنا دھرنا کچھ نہیں ہوتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، تو اللہ کیا چیز قبول کرنے والا ہے؟ بھائی 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی ضرورت کیا تھی جو اللہ قبول کرنے والا ہے؟ کچھ بتایا بھی تو ہے تبھی تو قبول کرنے والا ہے۔ تو زمانے کے روش کے ساتھ ساتھ ہم زمانے کے روش کے ساتھ ساتھ چلتے، تو زمانے کے روش کے ساتھ یہی چلتے۔ تو بہرحال بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے ہم آپ کو بتا رہے۔ پہلے سورہ یہ سن لیجئے، سورہ رعد بنے بادلوں کے گرجنے کو رعد کہتے ہیں۔ بادلوں گرجنے کی یہ تسبیح ہے، بادلوں گرجنا جو ہے یہ تسبیح ہے۔ اس میں سے ایک ہم ابھی کچھ سنائیں گے آپ کو، اور اس کے بعد پھر توڑنا شروع کریں گے کہ نہ غور کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور ساری پورے قرآن کو نہ غور کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اور پورا قرآن ایسا ہے بھی نہیں کہ آپ کہیے کہ ہمیں تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتے۔ پھر جو علماء نے اس کا ترجمہ لکھا، ہم نے تھوڑی ترجمہ لکھا ہے، نہ آپ نے ترجمہ لکھا، تو علماء نے ترجمہ لکھا ہے۔ جو ترجمہ لکھا اسی کو دیکھ کے پڑھ کے سمجھ لیجیے کچھ، کہ جی پورا قرآن اوپر سے نیچے تک ترجمہ جو لکھا گیا کچھ بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کیا چیز سمجھ میں آنے والی بات نہیں؟ بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اس کی تشریح کی جائے۔ اس کی تشریح کے لیے بھی کتابیں موجود ہیں۔ دیکھیے جیسے مثلاً یہ ایک ہی کتاب لے کے آئے، سورہ ہم کی تفسیر آیت اللہ دست غیب کی، اتنی مزیدار کتاب ہے کہ علامہ الحافظ، کہ مزہ آ جائے آدمی کو، اتنی مزیدار کتاب ہے سورہ ہم کی تفسیر۔ بس میں ہو تو کتاب بٹوا دے اس کو، یقین جانے اتنی اچھی کتاب ہے، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تمام مومنین مومنات حضرت آدم کے زمانے سے لے کے قیامت تک جو لوگ جانے والے ہیں، سب کے اشارے ثواب کے لیے بٹوا دے، صرف اپنی کلاس کے اندر۔ اتنی لڑکیاں آئی ہوں تو کتنا آسان ہو جائے گا بٹوانا، کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ، ایک کتاب لے کے آئے دے دیا کہ لیجیے بھائی ہو گیا۔ تو بہرحال یہ دیکھیں تفسیر جو ہے وہ یہ ہے، تو آگے کی بات بتائی جاتی ہے بلد، لیکن عام لوگوں کے لیے تو آسان ہے نا۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے مدد چاہتے ہیں، یہ آسان جملہ نہیں ہے، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ مدد تو ہمیں ملی نہیں آج تک، جیسی نماز ہم پڑھ رہے تھے ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، آج تک پڑھ رہے ہیں۔ اس میں زیر زبر کی بھی جو غلطی تھی وہ وہیں کی وہیں ہے، اب تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے نا۔ تو یہ مدد ہو رہی ہے اللہ کی۔ اور بہت آیت اللہ دست غیب کی اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ہر نماز میں یہ جملہ کہنا پڑتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھے سے مدد چاہیے، یعنی ایسی چیز ہے یہ نماز، یہ عبادت اللہ کی، کیونکہ اس سے ملنے کیا والا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت ملنے والی، ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کے بارے میں کبھی کچھ بتایا ہی نہیں جائے۔ جو بچیاں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے کسی سے پوچھ لیا جائے بیٹا ذرا آخرت کے بارے میں تو بتاؤ، لیکن کسی مشہور ڈرامے کے بارے میں پوچھا جائے بیٹا یہ میچ آج کل جو فٹ بال میچ ہاکی میچ جو پاکستان میں دنیا میں ہو رہا ہے، اب بتائیے آپ لوگوں کو پسند ہے؟ سب بول رہے ہیں نہیں سر ہاکی میچ کہاں ہو رہا ہے، وہ تو کرکٹ میچ ہو رہا ہے، یہ پتہ ہے۔ حالانکہ آپ کو کچھ بھی لینا دینا نہیں، وہ جیت جائیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں، ہار جائیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں، انہی کو پیسہ ملے گا، انہی کی شہرت ملے گی، سب کچھ انہی کی ہے۔ وقت آپ اپنا بلاجے برباد کر رہی ہیں، ہمارا وقت جا رہا۔ سب سے قیمتی چیز جو پروردگار نے ہمیں دی ہے وہ وقت ہے، سب سے قیمتی چیز، یعنی ایسی قیمتی چیز ہے کہ جو موت کا فرشتہ آ کے کہتا ہے نا، اس کو بھی بار بار دہراتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں کہ شاید ہمارا بار بار دہرانے
क़यामत के दिन कुछ हमें फ़ायदा दिलवा जाए कि मौत का फरिश्ता आता है, कहता है कि रूह कब्ज़ करने के लिए, तो बंदा कहता है एक लम्हे की फुर्सत दे दो कि हम कलमा पढ़ लें। वो कहते हैं मशरिक़ से मग़रिब की तरफ जितनी चीज़ें सब दे दोगे तब भी तुम्हें एक लम्हे की फुर्सत नहीं देंगे कलमा पढ़ो, क्योंकि तुमने न जाने कितना वक्त बर्बाद किया है। तो ये देखो ये वक्त बर्बाद नहीं हो रहा, सुबह से शाम तक टीवी देखा जा रहा है, कौन जीता कौन हारा, हमें हमसे मतलब कौन जीता कौन हारा। जहन्नुम में जाओ तुम, जीतो हारो कुछ भी हो, हमें क्या। नहीं तो कुछ कलर तो ज़िंदगी में होनी चाहिए ना, कलर। वहाँ कलर पता चला कि मुख्तलिफ़ रंग के आगे होंगे, वहाँ अलग अलग किस्म की, सुनी का भी है, इसमें भी आई। तो वो तो पढ़ा जाए तो सूरह राद का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, आज से 20 साल 25 साल पहले पढ़ा था। इतना अच्छा लगा था मुझे कि मैंने उसको निशान लगा लिया था और ज़बानी मुझे याद हो गया था 20-25 साल पहले। वो अभी हाल में मुझे फिर किताब खोला, कुरान खोला तो तुम्हें दिखा, मैंने कहा तुम्हें पूरा 10 बन सकता है। क्या 10 बन सकता है? कुछ लोगों की तारीफ़ में ये बात की है, मैं अपनी ज़बान में बता रहा हूँ, तर्जुमा बता रहा हूँ कुरान का, जो किताब में उलमा लिखा, लेकिन अपनी ज़बान में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मज़ा भी आए, सुनने में अच्छा भी लगा। यानी कुछ लोगों की तारीफ़ करते हुए वो लिख रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह का मुँह करके, यानी अल्लाह की वजह से, हम बार बार कहेंगे लिख लीजिएगा, अल्लाह की वजह से दुनिया की बातों पे सब्र करते हैं। तो मेरी जान, अरे मेरी जान, अरे मेरी बहनों, ज़रा से इधर देखो, समझ लो ज़रा सा, इसको समझ लो, चीज़ बहुत अच्छी है। अल्लाह का मुँह करके यानी अल्लाह की वजह से दुनिया की बातों पे सब्र करते हैं, यानी उनकी तारीफ़ की जा रही सूरह रात में। अल्लाह की वजह से, अल्लाह के लिए दुनिया की बातों पे सब्र करते हैं, ये नमाज़ पढ़ते हैं, ये चुपके चुपके कभी ज़ाहिर बज़ाहिर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, बुराई का जवाब भलाई से देते हैं, ये ख़ुद भी जन्नत में जाएंगे, इनकी औरतों में से, इनके बूढ़ों में से, मर्दों में से, इनके बच्चों में से जो होगा सब इनके साथ जन्नत में जाएंगे। और फरिश्ते हर दरवाज़े से आके इन्हें सलाम करेंगे और कहेंगे सो माशा अल्लाह, कैसा अच्छा सिला है जो तुमको परवरदिगार ने दिया है, जो तुम दुनिया में सब्र किया करते थे। अब बताइए इसमें कितनी मज़ेदार चीज़ है, अल्लाह का मुँह करके यानी अल्लाह की वजह से दुनिया की बातों में सब्र। किसी एक चीज़ का नाम बताइए कि जो हम अल्लाह की वजह से सब्र कर लें। हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और अगर हम ज़रा हैसियत वाले तो खाली पत्थर से नहीं देते, पत्थर को अंगीठी पे गरमाते हैं, कोयले को दिखाते हैं, फिर वो गर्म पत्थर फेंकते हैं, यानी बुराई के जवाब मज़ीद बुराई से देते हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह का मुँह करके दुनिया की बातों में सब्र करते हैं। अहम तरीन बात है, नमाज़ पढ़ते हैं, कभी चुपके चुपके कभी ज़ाहिर बज़ाहिर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, बुराई का जवाब भलाई से देते हैं। ये ख़ुद भी जन्नत में जाएंगे, इनकी औरतों में से, इनके मर्दों में से, इनके बच्चों में से, बूढ़ों में से, जो नेकोकार होगा सब इनके साथ जन्नत में जाएंगे। छोटी बात नहीं कि फरिश्ते हर दरवाजे से इन्हें आके सलाम करेंगे, वो कहेंगे सो माशा अल्लाह, कैसा अच्छा सिला है जो तुमको मिला है, जो तुम दुनिया में सब्र किया करते थे, जो तुम दुनिया में सब्र किया करते थे। तो आप बताइए ये आसान है कि मुश्किल? मतलब के लिहाज से, मतलब के लिहाज से तो आसान है। तो आप सोचना चाहिए कि हमें अल्लाह की वजह से किन किन बातों में सब्र करना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पे घर में लड़ाई झगड़ा सब हो रहा है, लेकिन किसी न गौर है, न फिक्र है, न सब्र है। आखिरत का घर कैसा अच्छा है, उनके लिए सब्र, नेक अमाल। अच्छा, अब क्या सबसे पहले अब देखिए क्या होगा जब गौर फिक्र नहीं करेंगे तो होगा नुकसान क्या होगा। अब यह है कुरान की आयत थी जो हमने सुना दी, बहुत सारी आयतें हैं जो आपने सुनी हुई है, बहुत सारी आयतों में हर जगह लिखा हुआ कि हमने इस किताब को आसान कर दिया। है कोई जो नसीहत हासिल करे? कौन नसीहत हासिल कर रहा है? सुनने पढ़ने के बाद भी नसीहत हासिल, कुरान बहुत मानते हैं, चूमा जाएगा। आप देखिए कितनी हिकमत अमली, देखिए यहूदी ईसाइयों की जो हिंदुस्तान के अंदर आए थे उनकी हिकमत अमली देखिए कि उन्होंने कहा कि कुरान से कैसे दूर किया जाए इन लोगों को। कुरान तो किताब है, उन्होंने पढ़ा, स्टडी की, पढ़ा, उन्होंने बाकायदा कुरान पढ़ा, स्टडी की, माने मतालिब के साथ पढ़ा कि इसके अंदर मैटर क्या है। इसके अंदर तो बहुत गज़ब का मैटर है। अगर मुसलमान इस मैटर को पढ़ लेंगे और इस पर अमल करने लगे तो उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये बहुत ऊपर का मैटर है। ईरान का हाल अभी भी देख लीजिए आप, सारी दुनिया की तरफ लगी हुई शिकस्त देने की कोशिश करी कि हो पा रही कि अब क्या किया जाए, इसको कैसे दूर किया जाए इन लोगों से। इसको खूबसूरत से कपड़े में लपेट के बहुत ऊपर रखवाया गया, इसकी इज्जत करो, बहुत बड़ी किताब है। उनको साइकोलॉजिकल वो किया कि बहुत बड़ी किताब है, ऊपर रखो। ये ऊपर रखी जाने लगी किताब, लोग चूमने लगे।
کے اوپر رکھی جاتی ہے، ادھر پیر کر کے مت لیٹو، ادھر فلانا کر کے نہ، ارے یہ تو ہر وقت لیے چلنے والی کتاب تھی، ہر وقت ساتھ لے کے چلے، گلے میں لٹکانے والی کتاب تھی۔ جو لوگ کہتے تھے گلے میں لٹکاؤ تو گلے میں لٹکائے، وہ والا گلے میں لٹکائے نہیں، تعویذ بنا کے لٹکائے ہو بس، گلے میں لٹکائے کا مطلب یہ کہ ہر وقت اس کو سامنے رکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا، اس کے مطابق عمل کرو، اور آسان ہے۔ بہرحال تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے خدا عز و جل جبار کے سامنے میری حاضری ہوگی، اور پھر جو ہے خدا کی کتاب آئے گی، اور پھر میرے اہل بیت آئیں گے۔ یہ سب سے پہلے رسول اللہ جو ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا چیز آئے گی؟ کتاب آئے گی اور ان کے اہل بیت آئیں گے۔ پھر میرے اہل بیت اور پھر میری امت، ان سے پوچھا جائے گا، پوچھوں گا کہ تم نے کتاب خدا اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ بس آپ یہ نہ جانیں یہ والی جملہ آپ نے کتنے ہزار دفعہ سنا ہوگا، سنا کہ نہیں سنا؟ یہ سنا ہے نا؟ کبھی غور کیا کہ ہاں میں کیا جواب دوں گی؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پوچھوں گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پوچھیں گے؟ نہیں، خالی کتاب میں لکھا ہوا بس چھوڑو، کون پوچھتا ہے؟ بھول جائیں گے رسول اللہ وہاں پہ قیامت کے دن، نعوذ باللہ۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے میں آؤں گا، اور پھر میرے کتاب کی خدا آئے گی اور اہل بیت آئیں گے اور میری امت آئے گی، اور میں ان سے پوچھوں کہ تم نے میری کتاب کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ میں تم سے پوچھوں گا۔ تو سوال یہ جواب کس کے پاس ہے؟ چومنے چاٹنے والا جواب ہے، اور اہل بیت کے لیے نظر و نیاز والا جواب۔ اس کے بعد تو کیا کبھی کسی نے بتایا کہ ہم نے یہ جو جملہ ہے یہ اس کے آگے ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو قرآن کے بارے میں اچھا آگے اگر قرآن کو ماننے کے ساتھ آپ نے آج سے پڑھنا شروع کر دیا، ایک ایک لائن کر کے پڑھنا شروع کر دیا، ایک ایک پیج کر کے پڑھ، تو آپ کو ان تمام چیزوں کا جواب اس میں مل جائے گا۔ سورہ جو کہا تھا سورہ، ایک سورہ مدثر آ گیا، سورہ قمر، سورہ قمر میں تو وہ ہے یہ جو کتاب ہے، ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرے، سورہ مدثر ہو گیا۔ ایک اور سورہ ہے فرقان، ہدایت کرنے والا، یہ سورہ فرقان یعنی ہدایت کرنے والا، آیت کا نشان 30۔ اب سنیے، لکھنے نہیں دیں گے اب، کیونکہ میٹر اتنا زیادہ، ابھی تو ہم اصل میٹر پہ آئے نہیں ہیں، اتنا زیادہ کہ پتہ نہیں اس دفعہ ختم ہوگا کہ آگے جائے گا۔ سورہ فرقان سنیے گا، سنیے پلیز سنیے۔ علماء آتے ہیں آپ کو جو وسیع والی باتیں وہ بتاتے ہیں، آپ ذرا ویسی باتیں بھی تو سنیے جو کام کرنے کی ہو۔ سورہ فرقان آیت کا نشان تھی، جب قیامت برپا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب آپ سوچیے قرآن کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے، پھر جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ کے رسول پروردگار سے شکایت کریں گے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ کے رسول پروردگار سے شکایت کریں گے، اے میری مالک، میری امت نے اس کتاب کو بیکار جانا۔ تو جواب کیا دیجیے گا کہ ہم نے تو ایک لائن بھی نہیں پڑھی تھی اس کے معنی مطالب کے ساتھ کہ سمجھتے اس پہ عمل کرتے، ایک لائن نہیں پڑھی، سورہ حمد نہیں پڑھا ہم نے کہ مجھے ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ تو کن کے راستے پہ کہا جائے؟ اگر آپ سے پوچھے، مثال کے طور سے آپ سے پوچھے کہ اس لائن کے کیا معنی ہے، مجھے ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی، تو آپ کیا کہیے گا؟ اہل بیت کے تھے۔ ابھی پھر سورہ رات پہ آ جائے، اہل بیت تو برائی کے جواب بھلائی سے دیتے تھے۔ سورہ رات میں ابھی اس میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ برائی کے جواب بھلائی سے دیتے ہیں، وہ تو برائی کے جواب بھلائی سے دیتے تھے۔ ہم ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، پورے معاشرے کے اندر تہلکہ مچا ہوا ہے لڑائی جھگڑے کا۔ ابھی محرم آ رہا، مزید بڑھ جائے گا۔ محرم اصلاح کے لیے آیا تھا۔ چھٹے امام کا قول سناؤ، ہمارا تو آنا۔ بیماری کی وجہ سے آنا بند ہوا تو سب کے مزے آ گئے۔ چھٹے امام کے قول کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین اسلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے۔ یہی تھا نا، محرم آ رہا، جہالت و گمراہی سے نجات دلانے والا مہینہ آ رہا، جس میں امام حسین اسلام کی قربانی دی، تو وہ تو محرم کے زمانے میں تو مزید فساد برپا ہو جاتا۔
مجلس کس چیز پہ فساد برپا ہوتا ہے؟ تبرک کے اوپر فساد برپا ہوتا ہے. کیا فساد؟ اگر تبرک کے اوپر یہ کہا جائے کہ اس کے بنیاد پہ ریاکاری کی بنیاد پہ تبرک بانٹا ہے تو یہ فساد نہیں ہے؟ کہ ہمارے یہاں تو چکن ٹکا بٹا تھا. مثال کے طور پر ایک بات کہہ رہے ہیں تو کہ یہ ریاکاری ہوئی نا، تو یہ ریاکاری فساد تو ہے. ان سے پڑھوایا ان سے نہیں پڑھوایا تو ان دونوں بہنوں میں لڑائی ہو گئی کہ ہم سے کیوں نہیں پڑھوایا، اس پہ لڑائی ہو گئی. اب پڑھوا کے دکھا لیں ہمیں، اب ہم ان کے یہاں کبھی نہیں جائیں گے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہی سب ہوگا. پورے محرم یہی چرچا چلتا رہتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت ہوتی رہتی، ایک دوسرے کی مذمتیں ہوتی رہتی. یہ ہو رہا ہوتا. کوئی اگر لال کپڑا پہن کے آ جائے تو قیامت آ جائے گی، ہوگی نہیں کہ نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی بے پردہ آ جائے، کوئی کہاں آدھے زیادہ بے پردہ آتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کہتا. یہ ہے رواج. رواج لال کپڑا پہننے کا نہیں ہے، رواج جو ہے کس چیز کا ہے؟ بے پردگی کا رواج ہے. اس پہ سب خاموش رہیں گے، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا. تو جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ہم پوچھیں گے، تو جب پوچھیں گے رسول اللہ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس تو جواب نہیں ہے. اہل بیت کے بارے میں پوچھیں گے، اتفاق سے ہم آنے لگے تو کتاب اٹھا لیا یہ میں نے، آپ لوگوں کے پاس سب ایسے پلٹنے لگے تو ایک عجیب سی روایت آئی. میں نے کہا یہ روایت بھی تو آج پیش کی جا سکتی ہے. یہ کس کی روایت ہے؟ کہاں سے لی گئی تھی؟ جو اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ اہل بیت کون ہے؟ یہی لوگ تو اہل بیت ہے، محمد آل محمد. یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی حدیث ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی حدیث ہے، یہ سنانے جا رہے ہیں. پھر ابھی سب بتاتے ہیں، باقی بڑھ رہا ہے. کس کی روایت ہے یہ؟ تو درود کہاں ہے؟ باقی جو لوگ نہیں آئے ان کی کسر آپ ہی لوگوں کو پوری کرنی ہے درود میں. آپ ہی کسر کیا کریں؟ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا اور انہیں اپنی زندگی کا نصب العین قرار دینا سیرت نبوی کا روشن پہلو ہے. کتنی اچھی حدیث ہے، کتنی اچھی دعوت ہے. پھر سے ہم بول رہے ہیں، لکھیے، پھر سے بول رہے ہیں، لکھیے، یاد کیجیے. قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا اور انہیں اپنی زندگی کا دستور لاہ عمل قرار دینا سیرت نبوی کا روشن پہلو ہے. کون دستور قرار دیتا ہے؟ کون برائی کا جواب بھلائی سے دیتا ہے؟ کون چپکے چپکے رائے خدا میں خرچ کرتا ہے؟ لکھ لیا؟ آگے چلیں. ایک تو یہی آ گیا، وہ کہہ رہے ہیں قرآن نے اہل بیت پوچھیں گے. پوچھا تو اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت تو یہ کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں بھی، ان کے بارے میں بھی ہو گیا، قرآن کے بارے میں بھی ہو گیا. ایک چیز سے دو شکار ہو گیا. یعنی کہہ کون رہا کہ حضرت زہرا کہہ رہی کہ دستور لاہ عمل کیا بناؤ، کس چیز کو بناؤ؟ کو قرآن کو بناؤ. اور وہ کہہ رہی کہ بناؤ. اور قرآن بھی یہی کہا جائے کہ پوچھا ہے میری امت، پوچھا جائے کہ تم نے اس کے بارے میں کیا کہا. مجھے پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کہا، نہیں پتہ کیا کہا. کتنی چھوٹی چھوٹی سوریں ایسی ہیں جو ہم آپ کو زبانی معنی اس کے یاد ہم زبانی ابھی سنا سکتے ہیں، زبانی. اور سب وہ ہیں کہ جس کے معنی مطالب نکلتے ہیں کہ جس کے لیے کچھ کام کیا جائے، جس کے اوپر کچھ کام اپنی زندگی کیا جائے. سورہ ہم سے لے کے آخر تک زبانی. ابھی سنا دیں گے. ہم کوئی یاد کر کے نہیں آئے، نہ ہم کوئی والا وہ ہے کہ قرآن پڑھانے جاتے ہیں کہیں بیچ میں سے کوئی چیز آ گئی، کبھی نکل آئی تو نکل آئی. ایسے تو ہم نہیں جاتے نا، زبانی یاد کہ وہ کہی گئی. مطلب یہی کہ اگر کوئی کہتے کہ بہت مشکل کتاب ہے تو ہم فوراً حوالہ دیں گے کہ قرآن تو کہہ رہے کہ ہم نے اس کتاب کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرے. ہم نے آسان کیا بھی تو کس لیے کیا؟ اس لیے کہ تاکہ نصیحت حاصل کرو. کوئی پیسو پیش نہ کرو، کوئی ہیلے بہانے مت لگاؤ کہ اتنی مشکل تھی ہم نصیحت کیسے حاصل کرتے، کہ تم نے سورہ ہم سے نصیحت حاصل نہیں کی. اب سے سوچ لیجئے کہ بات کہی جا رہی تو کچھ کیا جائے. آخر ایک دن موت کی وقت معین ہے، موت آئے گی. چاہے کتنی لمبی زندگی کسی کی نہ ہو، موت آئے گی. ایک لمحے میں آدمی جاتا ہے یہاں سے وہاں. پھر باہر کے پیچھے کے لوگ پچھتاتے رہ جاتے ہیں، یا ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، یا چیختے چلاتے رہتے ہیں. اس سے کچھ نہیں ہے. تو جو گیا وہ گیا. مجھے ان کے راستے پر چلا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی تھی. ان کا راستہ پوچھو نا کہ ان کی نعمتیں کیا نازل ہوئی تھی، ان کا راستہ کیا تھا.
بی بی سیدہ کی مجلس آتی ہے، ہر ائمہ کی شہادت ولادت کی مجلسیں آتی ہیں، کیا اس میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ چھٹے امام کی جو شہادت آ رہی ہے مثال کے طور پہ، درود پڑھیے، جو آ رہا تو ان کی جو باتیں ہمیں بتائی جائیں گی وہ ایسی باتیں بتائی جانی چاہیے نا ہمیں کہ جن کے اوپر ہم لوگ عمل کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اس میں ابھی آئے گا آگے چل کے، لیکن بیچ میں چھٹے امام کا ذکر آ جائے گا تو بتا دیں، ایک واقعہ یاد آ گیا بتا دیتے ہیں۔ بے ترتیب ہوگا لیکن فائدہ پہنچ جائے تو بے ترتیب ہی صحیح ہے نا، فائدہ پہنچ جانا چاہیے۔ پہلے روٹی کھائیں یا پہلے وہ گوشت اٹھائیں، کیا کریں؟ دیکھو فائدہ چاہیے۔ چھٹے اپنے غلام کو بھیجا کسی کام سے، وہ کام سے گیا تو کسی طرح آئی نہیں چک رہا، کافی دیر ہو گئی، امام خود اٹھے، نکل کے گئے، کافی دور گئے، جا کے دیکھا کہ وہ ایک پیڑ کے نیچے سو رہا، آپ گئے، پنکھا چلنے لگے اس، آپ کیا کرتی؟ لات مار کے اٹھاتی، ایک جھانپڑ دیتی۔ تو ہم کس کی سیرت پہ چلے؟ پھر ان کی سیرت پہ چلے جن پہ تیرا غضب ڈھایا گیا، ان کی سیرت پہ نہیں چلے جن پہ تیرا انعام ملا۔ انعام جو ملا ہے وہ چھٹے امام کو ملا ہے، ان کی سیرت پہ چلنے سے انعام ملے گا، ان کو سیرت پہ چلنے سے انعام نہیں ملے گا۔ جب پنکھا جلنے لگے تو اس کی آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو کہنے لگے کہ دیکھو سونے کا وقت رات کو ہوتا ہے، کام کرنے کا وقت دن کو ہوتا ہے، تو چل کے کام کرو۔ یہ کہہ کے چلے آئے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ماسی آ جائے آپ کے گھر میں کام کرنے کے لیے، آپ کمرے میں بات کریں، ہاں وہاں بات کریں، وہ اپنا کہیں بھی جو آپ کا قالین بچھاؤ کسی جگہ پہ ٹھنڈی ہوا رہی ہے وہاں لیٹ کے سو جائے، پھر آپ کیا کیجیے گا اس کے ساتھ؟ ہم کہو کہ ہم وہ کریں گے اس کے ساتھ جن پہ تیرا غضب ڈھایا گیا، ان لوگوں کا کام کریں گے، وہ والا کام نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے چھٹے امام کی بات آئی تو بتا دیں، جس امام کی جو بات آتی ہے، جب بھی آتی ہے، جو بھی آتی ہے، تو اصولاً ہونا یہی چاہیے کہ ہمیں بات بتایا جائے کہ دیکھیے یہ ہیں، یہ ان کی سیرت یہ ہے، اس پہ اس کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ قیامت کے دن رسول اللہ نے کہا کہ میں پوچھوں گا کہ تم نے میری اطرت کے بارے میں کیا کیا، تم نے تمسک اختیار کیا، ان کے نقش قدم پہ چلے یا نہیں چلے، یہی پوچھا جائے گا نا۔ لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ کم سے کم 50 55 60 مقام پر قرآن کے اندر ہے کہ غور کرو، 50 55 60 مقام پہ ہے قرآن کے اندر کہ غور کرو، ایک دو دفعہ نہیں، غور کرو۔ تو دماغ میں بات آنی چاہیے کہ غور کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایسی کتاب ہے کہ بہت اوپر کی کتاب ہے کہ سب سے اوپر رکھا جائے، اس کو یہاں رکھا جائے، نہیں، بہت اوپر کی کتاب ہے کہ اس کو ہر تھوڑی دیر بعد ایک دن میں ایک پیج ضرور پڑھا جائے، دوسرے دن جب پھر بیٹھے آگے تو کل والا پیج ہم دہرائیں، اس کو پھر آگے بڑھیں، ہو نا ایسا، تبھی تو کوئی آگے بڑھ کے کچھ کام بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ امام حسن علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کس طرح سے؟ اچھا، ان لوگوں نے کس طرح سے کہا؟ کئی طرح سے کہا۔ اس طرح سے بھی کہا ہے کہ بعض لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ہمارے عاشق ہیں تو لاؤ اس انداز میں کہہ لیں، بعض لوگوں کا شاید یہ لاؤبالی ہیں تو چلو اس انداز میں بات کرتے ہیں، بعض لوگوں سے کہا کہ روا روی میں ایمان لے آئے ہیں، چلو ہمارے ساتھ ہیں تھوڑا بہت تو چلو ان سے ایسے کہا جائے۔ ہر طرح کے آدمی کو ہر طرح کی بات کی۔ امام حسن علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں تمہیں اللہ کے تقوی پہلے سن کر سمجھ لیا کریں، تب لکھا کریں۔ پہلے سن کے سمجھ لیا کریں، پھر کہا کہ اب بولیے تو میں لکھ لوں۔ پہلے لکھنے لگتی تو آدھی بات کان میں جاتی، آدھی نہیں جاتی، آدھی پیپر پہ جاتی ہے، تو اس کے بعد جب سنایا جاتا تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلے سن لیجئے، سمجھ لیجئے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں اللہ کا تقوی اور دائمی غور فکر کی دعوت دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ دائمی مطلب سمجھیے، ہمیشہ، دائمی یعنی ہمیشہ کی غور فکر کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر سے سنیے، میں تمہیں اللہ کا تقوی
اور دائمی غور فکر کی وصیت کرتا ہوں. نصیحت بھی نہیں کرے، وصیت کرے جو اس سے قیمتی ہو. وصیت کرتا ہوں کیونکہ غور فکر ہر اچھائی کے ماں باپ ہیں. کیونکہ غور فکر ہر اچھائی کے ماں باپ ہیں. ہم لوگ کہاں غور فکر کرتے ہیں؟ کس چیز کے بارے میں غور فکر کرتی ہیں؟ نہیں کرتے. عادت ہی نہیں ڈالی، نہیں عادت نہیں ڈالی گئی نا. کوئی بچہ غور فکر کر رہا ہوتا، خالو آئے، خالہ آئیں، مانی آئے، بچہ بیٹھا، اگر اس کو غور فکر کی عادت ڈالی جاتی تو کہہ رہے کہ آئے پتہ نہیں کہیں ان کو برا نہ لگے تو ہم یہ موبائل پہ کیوں کام کر رہے ہیں، ہٹ جاؤ، ابھی رک جاؤ، یہ لوگ آڑ میں چلے جائیں، اپنے کمرے میں چلے جائیں، اپنی بات کرنے لگے تک سب کوئی عادت ہی نہیں، غور فکر ہے ہی نہیں. بتائے تو 55-60 جگہ پہ موجود ہے قرآن میں غور فکر کرو. تم غور کو بہت کم کام میں لاتے. کیسے کیسے قیامت خیز واقعات ہیں غور فکر کے اوپر. قیامت خیز واقعات ہیں غور فکر کے اوپر. یہ جو صاحب تھے جنہوں نے پانی بند کر دیا تھا، خیمہ ہٹا دیا تھا، رات بھر بچے اللہ تعالیٰ کی آوازیں بلند کر رہے تھے، یہ کون صاحب تھے؟ حضرت حر تھے نا. انہوں لیکن کیا کیا؟ رات کو جب اللہ تعالیٰ کی آوازیں بلند ہونے لگی تو خیمے میں ٹہلنے لگے اور غور فکر کرنے لگے کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل جب قیامت برپا ہوگی تو کیا ہوگا، رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے، وغیرہ وغیرہ. غور فکر کرنے لگے. یہاں تک کہ لوگوں نے طعنہ دینا شروع کیا کہ تو کیا ڈر رہا ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم سے اگر کسی بہادر کے بارے میں پوچھا جاتا تو ہم کہتے کہ تجھ سے زیادہ بہادر تو کوئی بھی نہیں، تو کیا ڈر رہا ہے؟ کہا کہ میں جنت و دوزخ کے درمیان ٹہل رہا ہوں. تو غور فکر کر کے کس نتیجے پہنچا؟ اس نتیجے پہنچا کہ امام حسین اسلام کی طرف چلا جائے. تو ہوا کیا کہ چلا گیا. جب امام حسین اسلام کی طرف چلا گیا تو کیا ہوا؟ حر سے کیا ہو گیا؟ علیہ السلام ہو گیا. حر علیہ السلام بن گئے. ورنہ اگر نہ گئے ہوتے تو کیا ہوتے؟ یزیدی لشکر کے جتنے بڑے بڑے لوگ کے ناموں کے ساتھ ہم لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہی اس کو بھی کہہ رہے ہوتے. لیکن کہاں سے کہاں چلا گیا؟ حر کہاں سے کہاں چلا گیا؟ کسی عالم کے بارے میں ہے، نام ان کے عالم کا مجھے نہیں پتہ، کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حر کے مزار پہ پہنچے تو پہتینے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے میں سید ہوں، عمر میں تم سے بڑا ہوں، علم میں تم سے زیادہ ہوں، لیکن تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا کس چیز سے؟ غور فکر سے. پھر وہ جو بچیاں بیٹھی ان سے کہیں بیٹا آپ غور فکر کیجیے گا آپ غور فکر. کہ پتہ نہیں کون آ گئے، اچھا بھلے بیمار پڑے ہوئے تو بلاجے ٹھیک ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے ٹھیک ہو گئے، خام کے لے آ گئے. کون کب کرو گے غور فکر؟ مرنے کے بعد تو جو پسماندگان میں سے جو لوگ رہ گئے وہ غور فکر کریں گے، ہم تھوڑی کریں گے. غور فکر تو ہم ہی کو کرنا. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دائمی غور فکر کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ غور ہر اچھائی کے ماں باپ ہیں. یعنی دونوں، خالی مانی ماں باپ ہیں. ہاں، ہر اچھائی کے ماں باپ ہیں، کیونکہ غور فکر ہر اچھائی کے ماں باپ ہیں. کسی جگہ پہ رسول اللہ نے کہا میں اسی پہ اٹکا رہوں گا اور اسی کو بولتا رہوں گا جب تک کہ اس چیز کو ادھر نہ پہنچا دوں کہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے آدمی. کیا رسول اللہ نے یہ والی بات نہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ نہیں کہا. آپ لوگوں نے کتنی دفعہ سنا؟ کہ ہزاروں دفعہ سنا ہم نے یہ والی بات، چھوڑے جا رہا ہوں. جب تک تم ان سے متمسک رہو گے تو کیا ہوگا؟ میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے. جب تک تم ان سے متمسک رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے. ایک کتاب خدا جو آسمان تک جس کی رسائی ہے نہیں ہوگے. اس کے بعد کیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچے. یہ خیال رکھو کہ میرے بعد ان سے تمہارا سلوک کیسا رہا، میرے بعد ان سے تمہارا سلوک کیسا، یہ بھی غور فکر ہے. میں تمہارے درمیان 2 برابر وزن کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. سب نے سنی. ان سے متمسک رہنا، ملے رہنا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یعنی ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اگر ایک کہے گا نماز پڑھو تو دوسرا یہ نہیں کہے گا جانے دو مت پڑھو ہم بخشش کروا دیں گے. ایسا نہیں، جو ایک کہے گا وہی دوسرا بھی کہے گا. تو یہ بھی ہزاروں دفعہ سنی ہوئی بات ہے. ہزاروں دفعہ سننے کے بعد بھی کیا ہم لوگ متمسک ہوئے؟ تو آخر کب ہوں گے اور کیوں نہیں ہوں گے؟ اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟
صرف سوچنا پڑے، سوچتی ہوئی جا رہی مطلب اس سے کم ہو جائیں گے. اب جو قرآن حدیث کے مطابق ہی کام کریں گے، خالی سوچتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، بس وہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا. جیسے کوئی چیز سامنے آئے گی سوچیں گے یہ قرآن حدیث میں ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا، سمجھ میں نہیں آ رہا. لاؤ کسی سے پوچھ لیتے ہیں، مشکل کوئی چیز ایسی کون سی چیز روزانہ آپ کی زندگی میں آتی ہے کہ جس کو آپ کو روزانہ ایک مولوی سے پوچھنا پڑے؟ خود ہی فیصلہ آپ کو کرنا ہوتا، خود ہی فیصلہ کر لیتی. کبھی سوچ لیا کرو کہ اس میں حرام حلال یا کسی کے ساتھ ذاتی تو کچھ نہیں، کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے، وہ اسی حساب سے کام کیجیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے، اس کی گرمی اور حرارت سے اہل دوزخ جو ہے دن میں 70 مرتبہ فریاد کرتے ہیں. 70 مرتبہ فریاد کرتے ہیں وہاں کے لوگ. آپ سے پوچھا گیا کہ اس عذاب میں کون لوگ مبتلا ہوں گے، اس عذاب میں کون لوگ مبتلا ہوں گے؟ کہ ایسے اس میں بھی کتنی فکر کرنے کی باتیں، لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے. لیکن ہم سوچ سکتے ہیں کہ دوزخ میں 70 مرتبہ فریاد کریں گے. دوزخ کی آگ ایسی ہوگی، حرارت ایسی ہوگی کہ اہل دوزخ دن میں 70 مرتبہ سے فریاد، ان دوزخ میں ہیں وہ فریاد کر رہے ہیں. یہاں انگلی پہ اگر آواز نہیں نکلے گی، فریاد کرتے. کیا فریاد کر رہے ہیں؟ فریاد کرتے. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے آپ نے فرمایا اس عذاب میں قرآن کو ماننے والے، اس عذاب کو سن لیجئے، اس عذاب میں قرآن کے ماننے والے شراب خور اور تارک الصلاۃ مبتلا ہوں گے. اس عذاب میں کون کون لوگ ہوں گے؟ تارک الصلاۃ ہوں گے اور شراب پینے والے ہوں گے. کون لوگ؟ جو قرآن کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے. اب بتائیے قرآن کا ماننا کافی ہو گیا؟ کہاں کافی ہوا؟ قرآن کو ماننے والے تارک الصلاۃ اور شراب پینے والے ہوں گے. اس کے اندر ہے قرآن. ابھی سب اسی چل رہا، سورہ رات پہ تو ابھی آئے نہیں. سب یہی چل رہا کہ پہلے تو قرآن کو تو دیکھ لیں، قرآن ہی نہیں مان رہے تو اس میں سے ایک آیت سنا کے فائدہ کیا ہوگا؟ پھر رسول اللہ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اگر تم خوش نصیبوں کسی زندگی اور شہداء کسی موت اور روز محشر نجات اور قیامت کے دن کی تپتی دھوپ میں سایہ اور گمراہی کے دن میں ہادی اور رہنما چاہتے ہو تو قرآن پڑھو اور سمجھو. قرآن پڑھو اور سمجھو. خالی قرآن پڑھو نہیں، کیا کیا چیز چاہتے ہو؟ پھر سے سن لیجئے. خوش نصیبوں والی زندگی چاہتے ہو، خوش نصیب کسی زندگی، شہداء کسی موت، یعنی موت شہداء والی، یعنی کون سی موت؟ تمہیں ایسی والی موت چاہیے، تمہیں شہداء والی موت جس میں کبھی موت نہیں آتی. شہید جو مرتا ہے وہ موت، اس کو موت نہیں آتی، وہ زندہ ہے اپنے اللہ کے بعد سے رزق پا رہا، تم شعور نہیں رکھتے، یعنی کہ کبھی موت نہیں آئے گی. اگر تم چاہتے ہو کبھی موت نہ آئے، یعنی شہداء کسی موت یعنی کبھی موت نہ آئے، کبھی موت نہ آئے، تو کیا چاہیے تمہیں؟ شہداء کسی موت اور روز حشر نجات اور قیامت کے دن کی تپتی دھوپ میں سایہ چاہیے تو، اور گمراہی کے دنوں میں ہادی اور رہنما چاہیے تو قرآن کو پڑھو اور سمجھو. قرآن کو پڑھو اور سمجھو. پہلے بہت سستی کتاب ہے، سستی کا مطلب کم قیمت کی ہے. ایک دفعہ چسکا پڑ گیا آپ کو تو خریدتی رہیے گا. یہ کیا ہے؟ سورہ حمد کی تفسیر ہے، خریدتی رہیے گا. سورہ رحمان کی تفسیر ہے، سورہ یاسین کی تفسیر ہے، سورہ حدید کی تفسیر ہے. بہت ساری تفسیر موجود ہے آیت اللہ دست غیب کی، کچھ موٹی کچھ پتلی وغیرہ وغیرہ موجود ہے. لیکن یہ مجھے اتنی مزے سب ہے میرے پاس. یہ بہت اچھی کتاب ہے، بہت ہی مزیدار کتاب ہے، بہت مزہ ہے، عقل بڑھاتی ہے. ایک دفعہ پڑھنے سے کام نہیں چلے، کئی بار پڑھیے گا عقل بڑھے گی اس سے. سمجھ لیا آپ نے؟ کیا سمجھ لیا؟ یہی سمجھ لیا کہ ہمیں اگر چاہیے تو قرآن کو، اس میں صرف ایک ہی جملہ ہے جو اوپر جتنے فائدے بتائے گئے ہیں، جتنے سب کیا، قرآن کو پڑھو اور سمجھو.
سارا زور اسی پہ ہم دے رہے ہیں، قرآن کو پڑھو اور سمجھو، اسی پہ سب لے کے آئے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، کیا امیر المومنین علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قرأت و تلاوت کے ساتھ فکر و تدبیر نہ کی اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ جس قرأت و تلاوت کے ساتھ فکر و تدبیر نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ جس قرأت کے ساتھ فکر اور تدبیر نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ پڑھتی رہیے قرآن، 100 200 300 دفعہ عام لوگوں کو گھروں میں نے قرآن کی تلاوت یعنی سورہ یاسین اور سورہ رحمان، سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، کیونکہ روزے میں برکت ہوتی تو انہوں نے پڑھا۔ پوچھ لیا جائے کہ سورہ واقعہ میں کوئی ایک لائن ایسی ہو جو تم بتا دو، جو تمہیں اٹریکٹ کی ہو، تم اس پہ عمل کر رہی ہو، ایک لائن، صرف ایک لائن بتا دو۔ سورہ رحمان کی ایک لائن بتا دو، نہیں بتا پائے گی، کیونکہ اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ پڑھو روزی میں برکت ہوگی بس۔ اور قرآن کا کیا مقصد ہے؟ گمراہی سے نجات دلانا۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ روزی میں برکت۔ تو ایک لائن نہیں بتا پائے گا کوئی، گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اس میں ایک لائن نہیں بتا پائے گا، کہ ایک لائن بتا دیں۔ تمسک یعنی کتاب الہی اور اطرت پیغمبر کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلنا، اس کو کہتے ہیں تمسک۔ یعنی کتاب الہی اور اطرت پیغمبر کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا، اس کو کہتے ہیں تمسک۔ اس سے وابستہ ہیں، ان کے دکھائے ہوئے راستے پہ ہم چل رہے ہیں، ہاں چل رہے ہیں بس صحیح ہے، ورنہ آپ لوگ کچھ بھی کہتے رہیے۔ دعوے دار قیامت کے دن بہت آئیں گے، محبت کرنے والے ایسے لوگ آئیں گے۔ جب آپ حدیثیں کیسا پڑھتی تو اس پر دیکھتے نہیں کہ محبین و شین، شیعہ اور محب دونوں کا ذکر کیا گیا۔ اب پتہ نہیں قیامت کے دن ہمارا ہم شیعوں میں شامل کیے جائیں گے یا محب میں شامل کیے جائیں گے، کس میں شامل کیے جائیں گے، اب یہ نہیں پتہ ہمیں کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اگر قرآن بہت اچھی روایت نہج الفصاح کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی گلے میں لٹکانے والی حدیث ہے۔ ساری حدیثیں ایسی چنی ہوئی ہیں کہ ہیرے سے لکھی جائیں، ہیرے سے لکھی جائیں، سونے کے پانی سے لکھی جائیں۔ مومنین جو عشق کرتے ہیں محمد آل محمد سے، ان کے کلام کو گلے سے لگا کے رکھیں، ہزاروں کلام ان کو یاد ہو، اس کلام کی روشنی سے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی محبت کی بھی دعا مانگیں، ان لوگوں سے بھی محبت کی بھی دعا مانگیں کہ ہمارے اعضاء جوارح سے ظاہر ہو کہ ہم اللہ، اس کے رسول اور محمد آل محمد سے محبت کرتے ہیں۔ کیا ہمارے اعضاء جوارح سے، ہمارے حرکات سکنات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور محمد آل محمد سے محبت کرتے ہیں؟ جو محبت کرتا ہے آثار سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی محب ہے۔ عام سی چیز لیلا مجنون کے محبت کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس میں ایک مزاحیہ واقعہ بھی علماء لکھتے ہیں، علماء اپنی طرف سے نہیں کہ کسی ناول والی کتاب سے ہے۔ مجنون نے کیا کیا کہ ایک اونٹنی پہ سوار ہوا لیلا کے گھر جانے کے لیے۔ اونٹنی نے نیا بچہ دیا تھا، اونٹنی کا سارا دل بچے کی طرف لگا ہوا تھا۔ مجنون جو تھی وہ لیلا کے گھر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اس کو کہیں اونگ آ گئی ذرا سی، پھر جب آنکھ کھلی تو اس نے غور کیا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ اس نے دیکھا تو اونٹنی جو تھی اپنے بچے کی طرف جا رہی تھی، جو جس سے محبت کرتا اسی کی طرف جا رہا ہوتا، اونٹنی بچے کی طرف جا رہی تھی، مجنون صاحب لیلا کی طرف جا رہے تھے۔ تو ایسی محبت ہمارے دل میں ہو کہ ہمیں ہر مقام پہ اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے کہ نہیں بھائی اللہ بھی نے تو منع کیا یار، ہم سے سرزد ہو گیا ہے، اللہ توبہ کر لے۔ اتفاقیہ ہے، معصوم تو نہیں، ہو گیا اللہ توبہ کر لے۔ تو بہرحال جتنی حدیثیں ہیں سب بہت ہی ویسی حدیثیں ہیں کہ ان کو واقعی یاد کیا جائے۔ اگر قرآن کا پڑھنا تمہیں برائی سے روکے تو پڑھتے رہو۔ اگر قرآن کا پڑھنا تمہیں برائی سے روکے تو پڑھتے رہو۔ اگر قرآن کا پڑھنا تمہیں برائی سے روکے تو پڑھتے رہو، یعنی کہ سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ سمجھ کے پڑھنا ہے۔ لیکن جب تمہیں نہ روک سکے تو گویا تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں،
جب نہ روک سکے تو گویا تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، صرف زبانی تلاوت کر کے بند کر دیا۔ امام حسن اسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک مقام پہ، اس میں ایک لائن بتائیں گے، صرف ایک لائن بتائیں گے آپ کو، اس میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا زیادہ حقدار وہ ہے جو اس پر عمل کرے۔ قرآن کا زیادہ حقدار وہ ہے جو اس پر عمل کرے، اگرچہ اسے یاد نہ ہو۔ عمل تو کر رہا، ایک دفعہ کہیں دیکھ لیا، سن لیا تو قرآن میں لکھا ہو گیا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ شیطان کس پہ اترا کرتا؟ ہاں، جھوٹے بدکار پہ شیطان اترا کرتا۔ اب قرآن پڑھ رہا تھا، اس پہ یہ پڑھ لیا اس نے، اب اس کے دماغ میں سما گئی۔ اب کیا ہوا؟ زیادہ نہیں پڑھتا لیکن دماغ میں آ گئی کہ جھوٹے پہ، ہر جھوٹے بدکار پہ شیطان۔ اب وہ جھوٹ نہیں بولتا، توریہ کرتا، یہ کرتا، بہانہ کرتا، چپ ہو جاتا، جواب ہی نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا کیوں کچھ طے کر لیا۔ اگرچہ اسے یاد نہ ہو اور اسے زیادہ دور وہ شخص ہے کہ اس پر عمل نہ کرے، اگرچہ اسے پڑھتا رہتا ہو، اسے یاد ہو، نہیں برابر پڑھتا رہتا ہے لیکن دور ہے وہ، کیوں؟ کہ اسے کچھ یاد ہی نہیں، بیکار ہو گیا۔ اب چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا قرآن کے بارے میں، جب بلا وجہ قرآن کو ہم نے اس میں شامل کیا، کیونکہ قرآنی کی ایک آیت کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سوچنے، سمجھنے، غور کے لیے۔ اس لیے ہم نے کہا قرآن کی کچھ بات بتاؤ جو صبح شام سنتے رہتے ہیں، اور وہی بات آسانی سے ہم نے بتائی، آسان باتیں جو آپ صبح شام سنتی رہتی ہیں لیکن اس پہ کبھی غور نہیں کرتی، اس لیے ہم نے یہ والی بات کی، سنتی رہتی لیکن کبھی غور نہیں کرتی کسی چیز کے اوپر بھی، اس لیے لے کے آئے تھے، ورنہ اب اس میں کیا ہے کہ خداوند عالم نے کیا سب سے پہلی کیا چیز آ رہی؟ سب سے پہلی چیز آ رہی کہ اللہ کی وجہ سے دنیا کی باتوں پہ صبر کرتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز نکل رہی صبر سب سے پہلی چیز نکل رہی۔ تو ہم نے کہا لاؤ پہلے صبر پہ کچھ گفتگو کریں، اور صبر پہ ایسی گفتگو کہ پوری کلاس ختم ہو سکتی ہے، صبر کے اوپر پوری کلاس صبر پہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی میں صبر آ گیا، لوگ مذمت تو کریں گے، بزدل کہیں گے، بیوقوف کہیں گے، جاہل کہیں گے، زبان نہیں اس کے، فلانا سب کچھ کہیں گے، کیونکہ اچھا کام کر رہی ہے نا آپ، تو اس لیے مذمت ہونا تو ضروری ہے، اچھے کام میں مذمت ہوتی۔ لیکن صبر کے اوپر ارشاد القلوب سے پہلے ایک آپ قول سن لیجئے کہ پروردگار حضرت داؤد سے کیا کہہ رہا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے اللہ کے بارے میں سن لیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سنیے پہلے، سنیے۔ اب اگر لکھنا شروع کیا آپ نے تو آپ کو تو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ہم خود کلاس سے چلے جائیں گے چائے پینے کے لیے، اتنے دنوں بعد آئیں گے تو آپ کو کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ خداوند عالم نے حضرت داؤد کی طرف وحی کی، سنیے گا، حیرت کیجیے گا، تعجب کیجیے گا، اور لکھنے کے بعد بار بار کاپی پلٹ کے دیکھیے گا کہ مجھے یاد کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ جب کبھی یہ بات کہیں بتانے کا موقع آئے گا اور وہ چیز یاد نہیں آئے گی تو پلٹ کے آئیے گا، کاپی دیکھیے گا، ہمیں یاد کیوں نہیں ہو رہا۔ اتنی زبردست چیز ہے۔ خداوند عالم نے حضرت داؤد کی طرف وحی کی، کیا وحی کی کہ میرے اخلاق کو اپنا لے، یعنی اپنا لو میرے اخلاق کو، اور میرے اخلاق میں ایک یہ ہے کہ میں بہت صبر کرنے والا ہوں۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ میں بہت صبر کرنے والا ہوں۔ کیسی بدماشیاں لوگ کر رہے ہیں، بہت صبر کرنے والا ہوں۔ اگر وہ عذاب دینے پہ آتا تو جس دن ہم نے پہلا گناہ کیا تھا اسی دن ہمیں جہنم میں ڈال دیتا۔ کتنا رحم کر رہا۔ پورا معاشرہ دیکھیے کتنا، پورے معاشرے کے اندر کیا کچھ اللہ کی نافرمانی ہو رہی، اور میرے اخلاق سے اپناؤ، میرے اخلاق میں سے یہ کہ میں بہت صبر کرنے والا ہوں، اور صابر اگر حالت صبر میں مر جائے تو وہ شہید مرا۔ یعنی اگر ہم صبر کی حالت میں چلے گئے تو شہید مرا۔ اب صبر میں کیا کرنا پڑے گا؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم کے اتنے انجیکشن لگا رہے ہیں ان کے بخار نہیں گھٹ رہا، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ آپ نے جس چیز پہ صبر کیا، زبان بند کی، وہ آخری وقت تک آپ کی زبان بند ہے، آپ نے اس چیز پہ ہوا۔ کوئی ایسا برا کام نہیں کرے گی جو بے صبری میں وہ کون سا ہوگا، کیا ہوگا، ابھی آگے چل کے بہت ساری چیز پتہ چل جائے گی۔
امام زین العابدین علیہ السلام. بہت حسین آدمی کی تعریف ہوگی، یہ لڑکی بہت حسین ہے، یہ لڑکا بہت خوبصورت ہے، جوان ہے، بہت اچھی پوسٹ کے اوپر ہے، بہت اچھا کماتا ہے، بہت بڑی گاڑی اس کے پاس ہے، اس کے باپ کا بہت بڑا بنگلہ ہے، یہ امریکہ میں 25 سال رہا، وہاں سے آیا، ابھی بھی امریکہ میں ان کا ایک مکان ہے. یہ جتنی دنیاوی، جتنی مال دولت، جتنی چیزیں ہوں گی، سب کا تذکرہ کر کے اس کی تعریف کی جائے گی. کبھی کسی صابر کی تعریف بھی کی گئی ہے؟ انصاف سے بتائیے. نہیں، یہ کہیں کتاب میں نہیں پڑھا، یہ غور کرنے والی ہے. کبھی کسی صابر کی بھی تعریف کی گئی؟ نہیں کی گئی. کبھی کسی نمازی کی تعریف کی گئی؟ نہیں کی گئی. ریاکار نمازی کی تعریف کی گئی ہے، سچ مچ والے نمازی کی تعریف نہیں کی گئی. نہیں کی گئی نا. لیکن سن لیجئے، اللہ کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ مالوی آسکر ایوارڈ. اب آپ کہیے آسکر ایوارڈ کہاں پہنچ گیا؟ آپ ٹی وی پہ دیکھا ضرور ہوگا، جب خبرنامہ چل رہا ہوتا تو جب ایسے کوئی پروگرام، ایسا کوئی دنیا کا بڑا ایونٹ کا کوئی کام ہوتا تو ٹی وی وہ بھی دکھاتا آسکر ایوارڈ. آسکر ایوارڈ دنیا میں فلموں کے حساب سے سب سے بڑا ایوارڈ جو دیا جاتا ہے اس کو آسکر ایوارڈ کہتے ہیں. آسکر ایوارڈ تو بہت بڑا اسٹیج سجایا جاتا ہے، بڑا ریڈ کارپیٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ہزاروں کرسیاں ادھر ادھر ہوتی، اس کے اوپر سے وہ بندہ جا رہا ہوتا ہے، بندی جا رہی ہوتی. ہمارے یہاں کی ایک خاتون تھی، ابھی حال میں ہی پنجاب کی کوئی خاتون تھی، انہوں نے کوئی فلم وغیرہ بنائی تھی، آسکر ایوارڈ ان کو بھی ملا تھا، بڑا شور مچا تھا. چنائے کر کے کوئی تھی، وہ ہیں کیا کہہ رہی ہے؟ بتاؤ نام بتاؤ. اس میں شرمین چنائے کر کے، ایسے کر کے، ہاں صحیح کہہ رہی، ایسے ہی نام تھا ان کا. نام تھا، کئی بار دکھایا جا رہا تھا، ہر اس میں دکھایا. کیونکہ شان، اب ذرا یہ شان دیکھیے، وہ ختم ہو گئی نا شان، اور اس کا گناہ باقی تھا، باقی رہ گیا، ٹھیک ہے نا. دماغ حالہ خراب ہوا ان کا، اور اسی دنیا کی طرف مائل ہو گئی. اب ذرا یہ شان دیکھیے، یہ شان کیسے پتہ چلے گی؟ یہ شان تو ویسے ہی پتہ چلے گی. جنت کے بارے میں آپ سب کون ہیں؟ کہ ہم شیعہ ہیں. آپ لوگ کہاں جائیں کہ جنت میں؟ ذرا بتاؤ جنت کے بارے میں. پھر نہیں پتہ تو کچھ نہیں. تو کیا مطلب ان لوگوں نے جنت کے بارے میں کوئی چیز بتائی نہیں ہے؟ تو ہمیں کیوں نہیں پتہ؟ اگر پتہ ہوگا تبھی تو شوق پیدا ہوگا. جب پتہ نہیں ہوگا تو شوق کیسے پیدا ہوگا؟ بتاؤ. یہی ہے نا، کینیڈا جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بہن گئی ہے، بہت عیاشی میں رہ رہی ہے وہاں پہ، سب وہ اطلاع وہاں سے فون پہ دے رہی ہوتی ہے. امریکہ سب اطلاع فون پہ آ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے امریکہ، آسٹریلیا سے سب اطلاعات آ رہی ہوتی، تو اس کی وجہ سے شوق پیدا ہوتا. تو جب وہاں کی کوئی چیز بتائی جاتی تو شوق پیدا ہوتا نا. کہاں شوق پیدا؟ جوانان جنت کے سردار ہیں کون؟ کہ حسن حسین. کوئی شوق پیدا ہو رہا؟ کہ نہیں. کہ کیوں؟ کہ وہ جوان جنت ہی نہیں پتہ ہمیں. ہم تو سمجھے جوانان جنت ایسے ہی کہا جا رہا، باقی ان کا کیا کام ہے؟ باقی ان کا یہی کام ہے، انہیں پیاسا رکھا جائے، بھوکا رکھا جائے، ان کے بچوں کو میدان کربلا میں قتل کیا جائے. یہ ہم نے سنا، اور تو کچھ نہیں سنا. اور ان کے بارے میں بتاؤ، جنت کے بارے میں بتاؤ ہمیں. کیا جنت کے بارے کچھ بھی نہیں بتایا گیا. جو تھوڑی بہت چیز بتائی گئی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ہمیں کہیں سے کچھ ملے گا تو ہمیں ایک ساتھ بھی جمع کر کے بتائیں. امام زین العابدین علیہ السلام. حیرت انگیز بات کہ اگر دل کو لگ جائے تو سجدے میں چلا جائے، سجدے میں سے سر نہ اٹھائے، کہ صرف پروردگار کا شکر ادا کرتے. جب اللہ تعالیٰ تمام اولین آخرین کو جمع کرے گا، سارے اولین آخرین جمع ہوں گے. اب آپ کو کیا پتہ کہ اولین آخرین کیا ہے؟ کوئی عالم ہو تو بتائے کہ اولین آخرین میں جب جمع کیا جائے کتنے عرب لوگ ہوں گے. حضرت آدم سے لے کے آخری زمانے تک کے جو لوگ ہوں گے سب جمع کیے، سارے لوگ. آپ سوچیں کتنے لوگ ہوں گے. یہاں اگر کھچا کھچ کمرہ بھرا ہوتا تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی. ابھی تین لڑکیاں بیٹھی تو دل کی کیفیت کچھ اور ہے. لیکن اب کیونکہ بتانا ہے تو بتاؤ. یہ لوگ لکھ رہے ہیں، ختم ہو قصہ بتاؤ. یہ لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہوتا؟ اولین آخرین جمع کیے جائیں گے. تو منادی ندا دے گا، کیا کرے گا؟ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ احمد چنائے کدھر ہیں؟ صبر کرنے والے کدھر ہیں؟
کسی ایکٹر کا نام نہیں لیا جائے گا، ایکٹریس کا نام نہیں لیا جائے گا، کسی بادشاہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ منا صبر کرنے والے کہاں؟ تاکہ وہ سب کے سب بغیر حساب کے جنت پہ چلے جائیں، سبحان اللہ، تاکہ وہ سب کو تاکہ وہ سب کے سب بغیر حساب کے جنت پہ چلے جائیں۔ ابھی ختم نہیں ہو رہی بات، سنیے گا۔ سب کے سب بغیر حساب کے جنت پہ چلے جائیں، یہاں تک کہ ملائکہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم صابر ہیں۔ تو وہ پوچھیں گے تمہارا صبر کس چیز پر تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے صبر دو طرح کا صبر تھا، ایک اطاعت الہی پر صبر اور دوسرا خدا کی نافرمانی پہ۔ کیا مطلب سمجھے؟ کون ہے؟ چلے ابھی چلے یہ جملہ سن لیجیے۔ اطاعت الہی پہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ نے جو حکم دیا اس کو انجام دینا اطاعت الہی کہتے ہیں۔ اور حرام پہ صبر، یعنی جس چیز سے کیا ہے منع کیا اس سے رکیں گے، وہ بس دو ہی صبر ہم نے کیے، تیسرا تو کوئی صبر ہی نہیں کیا، اور پوری زندگی اسی میں ہے، اطاعت الہی پہ صبر کر رہے ہیں۔ اور صبح کی نماز کیا کریں؟ 5 منٹ 6 منٹ باقی، صرف کیا کریں؟ نہیں، جلدی سے وضو کر کے فوراً ساری وہ چھوڑو، مستحبات چھوڑو، صبح کی نماز پڑھ لو جلدی سے۔ یہ بہانہ شیطان بیوقوف بنایا ہے، تعقیبات چھوڑ دیں گے، صبح کی نماز تعقیبات چھوڑ دیں، ہاں چھوڑ دو، واجب کرو جلدی سے۔ بیوقوف بناتا ہے، پورے سال آپ صبح کی نماز کے لیے اعلام لگائیے گا، اٹھیے گا تو دیکھیے گا کبھی نہ کبھی شیطان آپ کو بیوقوف بنائے گا کہ اب صرف 5 ہی منٹ تو باقی ہے، 6 منٹ تو باقی ہے، بھائی تعقیبات ہماری کہاں جائے گی؟ وہ کیا ہوگا؟ اب کیسے ہوگا؟ اذان بھی دینا ہوگا، اقامت، اور سب چھوڑو، صبح کی نماز پڑھو جلدی سے۔ تو اسی طرح ایک جگہ نہیں، ہزاروں جگہ بیوقوف بنائے گا۔ تو کیا کرے گا؟ دو چیز تھی، ایک اطاعت الہی پہ صبر کرتے تھے، ایک اللہ کی نافرمانی پہ صبر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے دو طرح کے صبر کیا، اطاعت الہی۔ یہ بحر الانوار کی روایت ہے، آگے چل کے پھر ابھی اور بتلاتے ہیں اسی کے سلسلے میں۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ۔ ایک آدھ حدیث صبر کے بارے میں، حدیث ایک آدھ کافی دور تک گیا ہے۔ صابر وہ ہوتے ہیں جو فرائض کو ادا کرتے ہیں، جو ان پر فرض کی گئی جو چیزیں وہ ادا کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں صابر۔ صابر وہ ہوتے ہیں جو فرائض کو ادا کرتے ہیں۔ اچھی حدیثیں لکھیے، صابر وہ ہوتے ہیں جو فرائض کو ادا کرتے ہیں، اور صبر کا اظہار کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے؟ اور صبر کا اظہار کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ آپ جناب مولا مشکل کشا کی سنیے، ایسی حدیثیں ہیں۔ کون سا موقع ایسا محرم کا نہیں ہوتا جس میں صبر کی حدیثیں نہ سنائی جائیں، کیونکہ پورا کا پورا عبارت ہے صبر سے، ہے یا نہیں ہے؟ تو صبر تو ہمیں رٹا ہوا ہونا چاہیے، اور ایسی حسین حدیثیں کہ دنگ ہو جائے۔ جیسے مولا کی حدیث سنیے، صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر آنے والی مصیبت کو برداشت کرے اور غصے کو قابو میں رکھے، ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی، سمجھے، کسی وجہ سے اپنی کسی غلطی سے گر گئی، سامنے بچہ کھڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ اس کو جڑ دیا، بھائی اس نے کیا کیا؟ تو غصہ مارا، بھائی غلطی تم نے کی، اس کا کیا قصور ہے؟ تو ہمیشہ دوسرے پہ غصہ نکالا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا صبر کے ساتھ ساتھ کیا چاہیے؟
غصے کو قابو میں بھی رکھنا چاہیے اور برداشت کرے اور غصے کو قابو میں رکھے، آنے والی مصیبت کو برداشت کرے، غصے کو قابو میں رکھے۔ پھر مولائی فرماتے ہیں خواہشات نفس پر صبر کرنا پاک دامنی ہے، خواہشات نفس پر صبر کرنا پاک دامنی ہے، غیظ و غضب پہ صبر کرنا بلند کرداری ہے۔ بورڈ لگے ہونے چاہیے، کم سے کم ہمارے علاقوں میں، شیعوں علاقوں میں تو سب بورڈ لگے ہونے چاہیے۔ غیظ و غضب پر صبر کرنا بلند کرداری ہے اور نافرمانی پہ صبر کرنا پرہیزگاری ہے، نافرمانی پہ صبر کرنا پرہیزگاری ہے۔ ہم پوچھیں گے، اگلی دفعہ آئیں گے، انشاءاللہ۔ کہیں ہم لوگ دعا کریں گے، آنے ہی نہیں دیں گے آپ کو۔ دعا کرتے ہیں کہ آپ آئیں۔ ابھی آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا، ابھی جب وہ ختم ہو جائے گی تو بتا دیں گے آپ کو۔ سر یہ اس حساب سے نہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، سوال کیا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ پہ رحم کرے، صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا یہ ایسا صبر ہوتا ہے کہ جس پر لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی، یہ ایسا صبر ہوتا ہے کہ جس پہ لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی، یہ وہ والا صبر ہوتا ہے، لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ حضرت ابا عبداللہ نے جب فرماتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق صاحب، دیکھیے یہ ایسی صبر کی فضیلت میں، دیکھیے یہ ایسی جگہ پہ ہے، ایسی دو حدیثیں ہیں، ایک تو ابھی سنا رہے ہیں، ایک اور سنائیں گے اگر موقع ملا تو ایک اور سنا دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کو جب مومن قبر میں داخل ہوتا ہے، سب سے زیادہ ساری ایٹھن، ساری بدماشی، ساری فرعونیت، سارا غم غصہ، سارا مال و دولت ختم ہو جاتا ہے، جس میں قبر میں لٹالا جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حکم بھی دیا گیا ہے کہ میت کے ساتھ جانے کا، اسے دفنانے کا جو ثواب رکھا گیا وہ اسی لیے رکھا گیا ہے، ورنہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے جانے سے کیا ہوگا؟ زندگی بھر تو آپ کی لڑائی ہوتی رہی ہے، اب آپ جا کے کیا کیجیے گا؟ وہاں منہ دکھانے کے لیے جا رہے ہیں تو، لیکن وہاں جائے گا جب اس کو دیکھے گا اکیلا لٹایا گیا اس کے اندر، اب کوئی بھی نہیں ہے، اب اس کے بعد اس کو کروٹ دلوائی گیا، اکیلا لٹایا گیا، اب اس کا تختہ بند کیا جا رہا، پھر مٹی ڈالی جا رہی، پھر مٹی کو پانی سے وہ کیا بھگایا جاتا، پھر چاروں سے ڈیپ لگا کے بالکل جو سوراخ وراخ ہوتا سب بند کر دیا جاتا۔ اب گئے تم اس کے اندر، یاد رکھیے، سوچیے گا کہ ہم سب کو ایسے ہی جانا، سب جائیں گے، سب کسی لمحے سوچیے کہ ہم گئے، رات کے بعد سوچیے کہ ہم گئے، کوئی واقعی نہ چلا جائے، ہمارے پاس الزام آ جائے کہ اتنا گئے کہا کہ ایک لڑکی تو واقعی چلی گئی اس کلاس کی، لیکن جائیں گے سبھی۔ حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے لوگ آئے، پہلوان تھے، طاقتور تھے، پیسے والے تھے، شہرت رکھتے تھے، انبیاؤں سے دوستی تھے، سب کچھ تھی، سب چلے گئے، کہ انبیاء خود ہی چلے گئے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ کہا جا رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب مومن قبر میں داخل ہوتا ہے تو نماز اس کے داہنی طرف ہوتی ہے، نماز حقیر نہ سمجھنا، نماز داہنی طرف ہوتی ہے، سنیے گا۔ زکوٰۃ اس کے بائیں طرف، جو خمس و زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ بائیں طرف ہوتی ہے، نیکی اس پر سایہ فگن کیے ہوتی ہے، نیکی جو ہوتی ہے، نیکی جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ نیکی کی ہوتی ہے اس پہ سایہ فگن کیے ہوتی ہے۔
اتنے سوراخ، بہت سارے غریب لوگ جو ہوتے ہیں نا بیچارے، ان کی چادر جب وہ اوڑھتے ہیں تو اس میں اتنے سوراخ ہوتے ہیں کہ جس کو حد، تو ہم لوگوں کی نیکی ایسی ہوگی، سایہ فکن کی ایسے کر کے نیکی کی چادر جب اوڑھے گی اتنے سوراخ اس میں ہوں گے کہ جس سے کوئی حد اور انتہا نہیں، کیونکہ ہم نے ٹھیک سے نیکی نہیں کی کسی کے ساتھ، ہے نا. وہ والی ہماری تو چادر وہ والی ہوگی، نیکی اس پہ سایہ فکن کیے ہوگی. صبر ایک گوشہ گیر ہوتا ہے، صبر یعنی ایک گوشے میں صبر ہوتا ہے. اور نماز و زکوٰۃ و نیکی سے کہتا ہے. ہمت دیکھیے ذرا اس کی، صبر کی ہمت دیکھیے. نماز دین کا ستون ہے، کتنی بلند ترین چیز ہے نماز. نماز کی اہمیت کا اندازہ ہے کتنی بلند ترین چیز ہے. ایسی بلند ترین چیز ہے کہ وقت جانے لگا، مولا مشکل کشا نے سورج کو پلٹایا، کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اتنی بلند ترین چیز ہے. کب تیر نکالا گیا آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ جب نماز پڑھ رہے تھے. کب تیروں کی بارش ہو رہی تھی؟ سب اصحاب قتل ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، ائمہ تارین کے بچے بھوکے تھے، پیاسے تھے، التش کر رہے تھے، لیکن کر کیا رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی اتنی بلند ترین چیز یہ نماز ہے جس کی ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم گئے آئے سجدے میں ہم جانتے ہی نہیں ہم کہہ کیا رہے. سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ کہا ہم نے تو ہمیں کیا اجر مل رہا ہے؟ کیا ملا ہمیں؟ سبحان رب العظیم بحمدہ کہا تو کیا ملا مجھے؟ کچھ بھی نہیں پتہ نہیں، اس لیے کوئی لذت نہیں. اگر پتہ ہو تو لذت ہو، پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں گیا کہ معلوم ہو، جس کی وجہ سے لذت پیدا ہو. سجدے میں گئے تو ہمیں معلوم ہی نہیں. سورہ حمد پڑھ رہے تو معلوم ہے. عام حالت میں سورہ حمد پڑھنے کا ثواب کچھ اور ہے، نماز میں سورہ حمد پڑھنے کا ثواب کچھ اور ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں. تو بہرحال بہت ساری بات چلی جائے گی آگے تک. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ صبر نماز زکوٰۃ و نیکی سے کہے گا. کیا کہے گا؟ اگر تم اس کو نجات نہیں دلا سکتے تو ہٹ جاؤ، میں اس کے لیے کافی ہوں. سبحان اللہ. صبر کہہ رہا ہے نماز سے، زکوٰۃ سے اور نیکی سے کہہ رہا. کیا کہہ رہا؟ کہ اگر تم اس کو نجات نہیں دلا سکتے تو ہٹ جاؤ، میں اس کے لیے کافی ہوں. اتنی بڑی چیز ہے یہ صبر. ہمارا صبر اگر کہے گا تو اس کی ایک تو منہ سے آواز ہی نہیں نکلے گی. ہمارا صبر ایسا ہوگا زندگی میں کہ اس کی منہ سے آواز نہیں نکلے گی، اور لڑکھڑاتا ہوا آئے گا وہاں سے، کون یہ کیا آ رہا؟ کہ ہمارا صبر آ رہا. پھر کیسا صبر ہے تمہارا؟ کہ زندگی ہم نے کی ہی نہیں کبھی صبر. اماں سے ہم نے بدتمیزی کی، ابا سے ہم نے بدتمیزی کی، عزیز رشتہ داروں کو ہم نے کچھ نہیں سمجھا، یہ ہمارا صبر تھا. ذرا سے بات پہ ہم لڑتے رہے، بیوی سے ہم جھگڑا کرتے رہے، کسی بات پہ ہم نے صبر ہی نہیں کیا آج تک. کہ بھائی تمہارا صبر کیسا ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا، لڑکھڑاتا ہوا آئے گا. پھر پتہ چل جائے گا تم کو. پھر اگر کہو گے پروردگار واپس جانے، تو واپس نہیں جانے کو ملے گا. واپس جانے کو نہیں ملے گا تم کو. 1,24,000 انبیاء آئے تو بتا کے سمجھے نہیں. پھر ایک جگہ یہ اصول کافی کی روایت ہے. پھر ایک جگہ پہ جو شخص خدا، اچھا ایک روایت اور بھی ہے جو ہم نے علم و حکمت، آیت اللہ علی شہری کی کتاب علم حکمت اس میں پڑھا تھا. اس میں بھی یہی چیزیں تھی. صدقہ آئے گا، نماز آئے گی، زکوٰۃ آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، یہ ساری چیزیں سب ایک جگہ کھڑی ہوگی. اور اس کا علم جو ہے ایک کونے پہ ہوگا، اور وہ ان سے کہے گا کہ اگر تم اس میت کی مدد نہیں کر سکتے ہٹ جاؤ، میں اکیلا کافی ہوں. وہاں پہ علم کا تذکرہ ہے. علم کہے گا میں اکیلا کافی ہوں. تو میں نے آج جو تھی سر عابد سے پوچھا کہ 2 روایتیں ہیں، اس میں کون سی صحیح؟ کہ دونوں صحیح ہیں. انہوں نے کہا کہ دونوں صحیح ہیں، علم بھی ہے اور صبر بھی ہے، دونوں صحیح ہے اپنی جگہ پہ، دونوں بچانے والی ہیں. جو شخص خدا سے بہشت کا سوال کرے لیکن مشکلات پہ صبر نہ کرے، وہ اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے. جو شخص خدا سے بہشت کا سوال کرے اور مشکلات پہ صبر نہ کرے تو وہ اپنے آپ سے مذاق کر رہا ہے. کیونکہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی آئے اور اس کے بعد کوئی مشکل نہ پڑے. دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں حلوہ نہیں آئے گا. سوال ٹیچر جو ہے کاپی لے کے اپنے گھر نہیں لے جا کے حل کروائے گا. یہاں پہ ٹیچر جو ہیں اور امتحان لینے والے ہیں سب وہ اللہ میاں کی طرف سے آتے ہیں. کس چیز پہ چل رہا؟ صبر پہ چل رہا ابھی. اور سنیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں پروردگار
پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جب میرے بندوں میں سے کسی بندے کو بدن یا مال یا اولاد پر کوئی مصیبت آتی ہے، بدن یا مال یا اولاد پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ صبر جمیل سے اس کا استقبال کرتا ہے. صبر جمیل یعنی کسی شکایت نہیں کرنا، واہ واہ مچا رہے ہیں، نماز کر دیا فلاں، وہ تو ناچ بھی رہی تھی، وہ تو گا بھی رہی تھی، وہ تو فلاں، اس کے ساتھ نہیں ہوا، سب جو کچھ ہونا تھا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یہ صبر جمیل نہیں. صبر جمیل ہے کسی شکایت ہی نہیں کرنا، کسی سے کچھ کہنا ہی نہیں. صبر جمیل سے اس کا استقبال کرتا ہے. سنیے گا حدیث، ایسی حدیث ہے کہ واقعی چیخ چیخ کے روئے، سجدے میں جائے، فریاد کرے کہ اللہ اپنا عشق ایسا بھر دے ہمارے دل کے اندر، جوارے سے ظاہر ہو کہ تجھ سے عشق ظاہر ہو. کیا ہے؟ صبر جمیل سے اس کا استقبال کرے تو مجھے حیا آتی کہ اس کے لیے روز قیامت میزان نصب کروں. تو مجھے حیا آتی کہ اس کے لیے روز قیامت میزان نصب کروں، اس کے نامہ اعمال کو نشر کروں. کس کو حیا آ رہی ہے؟ اللہ میاں کو. اللہ کہہ رہے مجھے حیا آتی. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے صبر کرنے والے. اللہ کتنا پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے حیا آ رہی ہے. امام رضا علیہ السلام ارشاد آپ فرماتے ہیں صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا دھڑ سے تعلق ہے. اگر سر گیا تو دھڑ بھی گیا، تو پورا دین ہی چلا گیا، سب کچھ چلا گیا. کتنا باقی ہے، کتنا نہیں باقی ہے، کتنی دیر ہے، کتنی دیر میں کام ہوگا ہمارا. نہج الفصاح کی ایک روایت ہے، چھوٹی سی ایک لائن کی ہے، لیکن اتنی کام کی روایت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی بلا صبر کی کمی ہے. سب سے بڑی بلا صبر کی کمی ہے. کہ انسان میں صبر کی کمی سب سے بڑی بلا ہے. دعا کریں پروردگار اس بلا سے ہمیں محفوظ رکھے. ہاں، اس بلا سے محفوظ رکھے. سب سے بڑی بلا صبر کی کمی ہے. صبر کا انجام اچھا ہوتا ہے، لہذا صبر کرو، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. سورہ رات جو شروع کیا تھا ابھی وہیں اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کا منہ کر کے دنیا کے باتوں پہ صبر کرتے ہیں. ابھی صرف صبر چل رہا ہے، باقی چیز تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. اچھا، مومن میں سے جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر اس پر صبر کرے تو اسے 1000 شہید کا ثواب ملتا ہے. 1000 شہید کا ثواب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پہ وحی کی کہ فلاں عورت جو ہے وہ بہشت میں تمہاری پڑوسن ہے، جا کے اس کو خبر دے دو. ایک عورت، کوئی عورت ہے، نام بھی ہے قلادہ بنت اویس. ایک اور قلادہ بنت اویس عورت تھی. جاؤ اس سے جا کے کہہ دو کہ وہ بہشت میں تمہاری پڑوسن ہے. ہم سے اگر کہا جائے کہ جناب وزیر صاحب آپ کے پڑوسی ہیں تو ہمارے کچھ مزہ ہی نہیں آئے گا. کیا مزہ آئے گا؟ کچھ مزہ آئے گا؟ اگر آپ سے اور کچھ کہا جائے کہ فلاں آپ کا پڑوسی ہے، کہا جا رہا ہے کہ کون پڑوسی ہے؟ حضرت داؤد. حضرت داؤد سوچے، جن کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا ہے، وہ حضرت داؤد. کیا بڑی چیز ہے حضرت داؤد. لہن داؤدی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، سارے جانور، سارے چرن پرند سب ایک جگہ جمع ہو جاتے. ایسی خوبصورت آواز تھی حضرت داؤد کی. وہ جو ہے اس کو کہا جا رہا تھا حضرت داؤد کو جا کے اس عورت سے کہہ دو جنت میں تمہاری پڑوسن. سوچے کہ کیا مقام اس کو عورت کا ہوگا. اس سے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ. تو حضرت داؤد گئے، پوچھا، مختصر یہ چھوٹا کر کے اس کو بتا رہے کہ آپ نے اسے دریافت کیا. پہلے تو اس نے کہا کوئی اور ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. تو کہا کہ نہیں، تم ہی ہو اور اس نام کا کوئی بھی نہیں. کہ میرے میں کیا خاص بات ہے کہ نہیں، اپنی جو کچھ باتیں ہیں سب بتاؤ مجھے، تمہیں بتاؤں. تو اس نے بتانا شروع کیا. ہاں، اپنے متعلق بتاؤ. وہ یہ ہے کہ مجھے جب بھی اور جیسا بھی درد ہو، جب بھی مجھے نقصان ہو، تکلیف ہو، ضرر ہو، بھوکی ہوتی ہوں، تو میں اس پر صبر کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے صبر کرتی ہوں. اور کیا کرتی ہوں؟ حتیٰ کہ کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اسے دور کر دیتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اور مشکل کو آسان کر دیتا. میں بھی اس کے علاوہ اور کسی سے کچھ نہیں چاہتی
اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکریہ بجا لاتی ہے. تو حضرت داؤد نے فرمایا بس اسی بنا پر تم اس مقام کو پہنچی ہو, اسی وجہ سے تم اس مقام کو پہنچی ہو. ایسی اسی پہ عورتیں بھی گزری ہیں. کیا ان عورتوں کا تذکرہ ہے. اس کے بعد آپ مجلس پڑھیے تو کیا پڑھیے گا. اس کے بعد کیا ہے دوسرا کام کیا کیا کرتے تھے, جب موقع بہت کم رہ گیا لیکن پھر بھی بتا دیں. احسان کیا کرتے تھے, برائی کا جواب کبھی نہیں, کبھی چپکے چپکے کبھی ظاہر بظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے وہ لوگ. برائی کا جواب بھلائی سے دیتے تھے. خود بھی جنت میں جائیں گے, ان کی عورتوں بڑوں سب میں جائیں گے. پہلا کون سا اس میں کہ وہ کیا کام کیا کرتے تھے. تو سب کا الگ الگ ہے وہ کیا کرتے تھے. احسان, انفاق, صدقہ. چپکے چپکے ظاہر بظاہر اور چپکے چپکے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. چپکے چپکے ظاہر بظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. یہاں اللہ کی راہ میں چپکے چپکے خرچ کریں گے تو اس کا مقام کیا ہوگا بتا رہے گی. یہ کون لوگ ہیں کہ اللہ کے راہ میں چپکے چپکے ظاہر بتائیے, یعنی کھلم کھلا بھی دے رہے ہیں. یعنی زکوٰۃ ہے, فطرہ ہے, تو کھلا دیا جائے گا, اور خاموشی چپکے چپکے دیا جائے گا. ایسا دیا جائے گا جو کسی کو دے رہے تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا. جیسے کہتے ہیں داہنے ہاتھ کو دو, بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں, بائیں ہاتھ کو دو, داہنے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. اس طرح سے لوگوں کی امداد کرو, صدقہ کرو, خیرات کرو, تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور ہمارے پورے ائمہ کی تاریخ رقم ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے, مدد کیا کرتے تھے. خود بھوکے رہتے لوگوں کی مدد کرتے تھے. آخرت کا, مات کا, آخرت کا بہترین زاد راہ بندگان خدا پر احسان کرنا ہے. مولا مشکل کشا کہتے ہیں بہترین زاد راہ بندگان خدا پہ احسان کرنا. احسان کرو, مدد کرو ان کی. چھٹے امام کا صدقہ. چھٹے امام صدقے میں کیا کرتے ہیں. ایک بندہ تھا, شاید یہ آخری بات ہوگی, اس کے بعد پھر آئندہ سے شروع ہوگی, ٹائم نہیں رہے گا. ایک بندہ تھا کہ زمین پہ چھٹے امام جعفر صادق سے کوئی کچھ تنازعہ چل رہا تھا کہ زمین کے حصے پہ. تو اس نے کہا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں کہ ایک حصہ بہت زرخیز اچھا آباد تھا, دوسرا حصہ اچھا نہیں تھا. تو وہ کہتا تھا کہ مولا ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن اندازی کر لیتے ہیں, جس کے حصے میں جو آ جائے. تو مولا نے کہا ہاں ٹھیک ہے کر لو, قرآن اندازی کر لو. تو وہ ٹال مٹول کر رہا تھا کیونکہ اس کو تھوڑا سا علم نجوم کے بارے میں معلومات تھی. تو اس لیے وہ کوشش کر رہا تھا کہ کوئی ایسا دن مل جائے کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ اچھا دن ہو ہمارے لیے, تو اس دن ہم کر لیں گے تو ہمارے حق میں نکل آئے. ٹال مٹول کرتا رہا یہاں تک کہ ایک دن آیا جلدی امام کے پاس. وہ کہنے لگا مولا آج چلیے. مولا نے کہا چلو. گئے, ایک ندی کے کنارے پہنچے, وہاں جا کے قرآن اندازی کی. جو اچھا والا ٹکڑا تھا زرخیز وہ مولا کے نام پہ آ گیا. اب وہ حیران ہے کہ ارے یہ کیا ہوا. مولا نے کہا کیوں, تم نے تو کہا تھا قرآن اندازی کر لے کہ جدھر سے آ جائے ادھر لے لے. کہ نہیں یہ بات نہیں ہے. کہ پھر کیا بات ہے. کہ آج کا دن تو ہمارے لیے بہت اچھا تھا, تو آج تو یہ ہمارے نام نکلنا چاہیے تھا. کہ ہم نے اپنے جد سے سنا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ ہوتا ہے اتباع و پیروی کرنا. ٹھیک, یہاں سے یہ بھی سبق مل رہا ہمیں ہر بات میں. کیا آپ نے سنا کہ ہم نے سنا کہ صبح کا صدقہ دو گے تو دن بھر کی نحوست دور ہو جائے گی, رات کو صدقہ دو گے تو رات بھر کی نحوست دور ہو جائے گی. میں ابھی جب قرآن اندازی کے لیے جا رہا تھا تو ہمارے پاس رقعہ آ رہا تھا تو صدقہ دے کر نکلا تھا. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے, صدقہ دے کے نکلا تو کامیاب ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے صدقہ دینے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کیا بات ہے, تم پر جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, گرا مان لیے, ان کا اجر یہ قرار دو. تم پر جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں ان کا اجر یہ قرار دو. تم پر جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں اس کا اجر یہ قرار دو. کیا قرار دو کہ اس شخص کے ساتھ احسان کرو جو تم سے برائی کرتا ہو.
کیا عجیب بات ہے. اس شخص کے ساتھ احسان کرو جو تم سے برائی کرتا ہے. کیا آپ کا رشتہ دار کیا برائی کرے گا آپ کے ساتھ؟ لیکن جب اس پہ کوئی وقت پڑے تو اس کے اوپر جا کے اس کا کام کیجیے. یہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر جو نعمتیں ہیں یہ اس نعمتوں کا جو ہے اجر شکریہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کو اس نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرو کہ جو تم سے برائی کرے تم اس کے اوپر احسان کرو. کیسی کیسی چیزیں سکھائی ان کو. نعرے حیدری بس لگایا قصہ ختم. اس کے بعد کیا کچھ نہیں، کیا کہ کچھ نہیں. وہ کہہ رہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو. کب بتایا تھا رسول اللہ نے؟ رمضان کے زمانے سے. رمضان پہلے بتایا کہ تمہاری داڑھی جو ہے خون سے رنگین ہو جائے گی نا، یہی کہا تھا نا. تو پھر کیا کہا تھا مولا مشکل کشا نے؟ کیا میں اس وقت حق پر ہوں گا؟ آپ نے فرمایا تھا ہاں. اور جب پہنچے تھے وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ ابن ملجم پیٹ کے نیچے تلوار لیے ہوئے لیٹا ہوا تھا. تو امام کو پتہ نہیں تھا کیا کر رہے تھے؟ جگا رہے تھے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ صبح اٹھاتے ہیں کسی کو، بیٹے کو اٹھاتے ہیں، بیٹی کو اٹھاتے ہیں، بیوی کو اٹھاتے ہیں، کسی کہتے ہیں اٹھو اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو، اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو، اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو. ہم یہاں بیٹھے کہہ رہے ہیں، جتنی بار کہہ رہے ہیں تو ہم سے قیامت کے دن پوچھا بھی تو جائے گا آپ نے کبھی کہا تھا؟ کہو، برا مانیں گے نا، ماننے دو. کہو اٹھ جاؤ خزانے کی چابی مل گئی. گھر بھاڑا کے اٹھ جائیں گے خزانے کی چابی مل گئی. کبھی بھی برا نہیں مانے گی تو میں مجھے کیوں اٹھا دیا؟ نہیں مانیں گے نا برا. خزانے کی چابی مل گئی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ احسان کرو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنے اولیاء بندوں کو سخاوت پر پیدا کیا ہے، سخی بنا کے پیدا کیا. سخی، بخیلی کیا؟ بخل بہت بری چیز ہے. کچھ چیزیں اور بہت ساری بتائیں گے، ابھی وقت ختم ہو گیا اس لیے بخل پہ نہیں بتا رہے. لیکن جاتے جاتے آپ کو ایک مزیدار ایک بخیل کی روایت سناتے جا رہے ہیں. ایک طالب علم تھا بیچارہ، بڑا غریب تھا. تو ایک پیسے والے بندے کے پاس گیا، بہت پیسے والا تھا لیکن بخیل تھا. بہت بری چیز ہے بخل ہے، لیکن بخیل تھا. وہ اس کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میں طالب علم ہوں، میری کچھ مدد کیجیے. تو کہنے لگا کہ میں صرف نابینا لوگوں کی مدد کرتا ہوں. سن رہی ہیں آپ؟ میں صرف نابینا لوگوں کی مدد کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں نابینا ہوں. تم نابینا کہو، تمہارے تو دونوں آنکھیں ہیں. کہ اگر میں نابینا نہ ہوتا تو آپ جیسے بدبخت بخیل کے پاس آتا کیوں آتا میں آپ کے پاس؟ آپ کے پاس آتا ہی نہیں. نابینا ہی تو ہوں تبھی تو آیا ہوں آپ کے پاس، ورنہ آتا ہی نہیں. تو یہ بخل بہت خراب چیز ہوتی ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ احسان کرنے والا، یعنی احسان کرنے والا ہمیں بلکہ خوش ہو جائیے. احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے بھلے ہی وہ مردوں کے قبرستان میں منتقل ہو چکا ہو. وہ مر گیا ہوتا تب بھی وہ زندہ ہے. احسان کرنے والا مر گیا ہوتا تب بھی زندہ ہے، کیونکہ وہ احسان کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، نیکیاں کرتا رہتا ہے. ایک درود پڑھ محمد علیہ محمد. باقی انشاءاللہ آئندہ دفعہ دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا صاحب السماء